السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، ہم اور آپ اس موقع پر عید منانے کے لیے خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کرے کہ جیسے ہمیں یہاں پر عید کا خوشی اور مسرت کے اظہار کا موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالی آخرت میں ہمیں ایسے ہی جمع فرمائے اور جنت میں ہم سب اکٹھے ایک ساتھ عید منائے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے اور ہمارا نامہ اعمال داہنے اور سیدھے ہاتھ میں ملے کہ ہم اس کو لے کر، جیسے آج ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں، اپنے قریب و اقارب کے یہاں، اپنے دوست احباب کے یہاں بخوشی جاتے ہیں کہ آج عید کا موقع ہے، بخوشی گھر گھر جا کر عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے اور ہم اس کو لے کر پھرے کہ یہ لو، دیکھ لو میرا نام اعمال، اللہ نے میرے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہاں بھی خوشی اور وہاں بھی خوشی اللہ تعالی میسر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی اور مسرت کے اظہار کا طریقہ بتلایا، اس لیے کہ اسلام اور مذہب اسلام یہ اصولوں والا اور اہمیت والا، اس کے اصول موجود ہیں، یہ ایسا عظیم دین اور ایسا عظیم اسلام۔ آپ جتنے تہوار دیکھ لو، اس میں کوئی خاص واقعہ ملے گا یا کوئی خاص رسم و رواج ملے گی کہ فلاں چیز تھی تو فلاں چیز ہم نے کر لی ہے، لیکن اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ہر تہوار اس کی خصوصیت ہے اور اسی طریقے سے اس کو اپنانے کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم خوشی منائیں اور اپنی مرضی سے ہم غم منائیں، خوشی منانے کا بھی طریقہ ہے اور غم کے اظہار کا بھی طریقہ۔ بظاہر ہم یہاں خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے تشریف لائے، لیکن حقیقت میں ہمارے دل غمگین، ہمارے دل غمگین ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے، ہمارے مولا نے ہم کو بلایا ہے اور انعام دینے کے لیے بلایا ہے کہ آپ آئے عیدگاہ میں،
آپ آئے، میں انعامات سے نوازنے والا، آپ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس موقع پر خوشی اور مسرت کے اظہار کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور ترغیب بھی دی گئی۔ اور یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی میرے یہاں آئے اور میرا مہمان بن کر آئے تو پھر وہ روزہ رکھے نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالی نے عید کے دن روزے کو حرام فرمایا ہے کہ جب مولا کے دربار میں آ رہا ہے تو میں مہمان نوازی کرنے والا ہوں، اور روزے سے نہ آئے۔ تو انعام دینے کے لیے بلایا ہے اور اللہ اپنا مہمان بنا رہے ہیں۔ یقین جانیو میرے عزیزو، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے خوشی اور مسرت کے اظہار کا حکم دیا ہے، ترغیب دیا ہے، ورنہ حقیقت میں ہمارے دل غمگین ہیں۔ اگر اللہ کا اور نبی پاک کی یہ ترغیب نہ ہوتی تو یہ موقع تو وہ تھا کہ ہم غم کا اظہار کرتے، ہم غم کا اظہار کرتے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان اپنے بھائیوں کی طرف اور ان اپنے بہنوں کی طرف کہ عید کا موقع انہیں بھی میسر ہے، لیکن ان کے پاس کپڑے نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ انسانیت سے نیچے اتر کر درندوں والا اور جانوروں والا معاملہ کرے۔ یہ معاملہ صرف مذہب کی حد تک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ہر دانا و بینا انسان، ہر سمجھدار انسان یہ کہے گا کہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں ظلم و بربریت، اور جو ظلم کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے کھانا پینا ان سے روک دیا گیا ہے، ان کے لیے پہننے کو صحیح کپڑے نہیں، ان کے لیے اوڑھنے کو صحیح چادر نہیں، ان کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، بتائیے کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو انسانیت جس کے اندر ہے وہ کہے گا کہ یہ سب برا ہو رہا ہے، یہ بہت برا ہو رہا ہے، ہر انسان کہے گا۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی نہ کہے، کوئی اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑا نہ ہو اور اس ظلم و ستم کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو یوں کہنا بجا ہوگا کہ وہ انسان نہیں، اب انسان کی صفات اس کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے کہ انسان وہ ہوتا ہے جسے ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے۔ انسان لفظ یہ عربی لفظ ہے، یہ بنا ہی انس سے ہے، جس کا مطلب ایک دوسرے کی محبت کا دل میں ہونا، ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ایک دوسرے سے دوستی اپنانا اور دوستی کو نبھانا، یہ سب انسان کی صفات میں شامل ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی کسی بھی خطے میں رہتا ہے، کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، اگر وہ انسان ہے تو وہ یہ سب حالات کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو جانوروں والا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس سے رکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں اشارہ کرتا چلوں کہ اس موقع پر ہم گرچہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے دل غم زدہ ہے، ہم حیران اور پریشان ہیں
کہ وہ انسان کہاں گئے جن کے اندر دل موجود تھا اور وہ دل گواہی دیتا تھا اور وہ دل یہ بات کہتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم غیروں کی کیا بات کریں، اغیار کی کیا بات کریں، نہ اپنے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے گئے، جن کا خوف اور جن کا روب عالم دنیا پر موجود تھا، آج وہ خود خوف زدہ اور روب میں بیٹھے ہوئے۔ عزیزان محترم، اس وقت مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تدعى الى الكسعة الى العقلة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا، ایک موقع ایسا آئے گا کہ ساری جماعتیں، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، جیسے کھانے پر سب ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تمہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنائے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، او من قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم بہت کم ہو؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے تو وہ واقعات اور وہ حالات موجود تھے کہ 313 تھے، ہزاروں پر غالب ہوئے تھے، تو یوں سوچ رہے تھے کہ ہم اتنے بھی نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ تم تو بہت زیادہ ہوگے، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال اس جھاگ کی طرح ہوگی جو سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر جو جھاگ آتا ہے کہ کوئی بھی لہر آتی ہے اور اسے لے کر اپنے جہاں لہر جاتی ہے وہیں پر وہ جھاگ چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہو جائے کہ تمہارے قلوب میں وہن کو، بزدلی کو اور کمزوری کو ڈال دیا جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 57 ممالک ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی کچھ کہہ سکے۔ یہاں تو انسانیت کا معاملہ، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت، جو حقوق، جو ہمدردی رکھتا ہے، جو بھائی چارگی رکھتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھا جائے اور ظالم کے ہاتھ کو روکے جائے، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی حدیث کو پوری کر رہے ہیں، نبی پاک کی وہ بات سچی ہوتے نظر آ رہی ہے کہ آج مسلم باوجود طاقت و قوت کے کمزور ہو چکے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن دل تمہارے کمزور ہو چکے، دل میں مخالفین کا، دشمنان اسلام کا خوف اور روب تم پر طاری ہو جائے، ورنہ وہ معاملہ تھا ہندوستان کا معاملہ کہ جب تاتار آئے، وہ تاتار قوم جب کوئی بچہ روتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ خالد کو بلاؤ، خالد بن ولید کو بلاؤ یا سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلاؤ، ان کا نام لے کر وہ بچے ڈر کے سو جایا کرتے تھے۔ ایسا رعب تھا ہمارا، لیکن آج ہم خود مرعوب ہو چکے ہیں، ہم کچھ کمزور ہو چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بتلائی۔ پہلی وجہ بتلائی ہے حب الدنیا، کہ دلوں میں
دنیا کی محبت آ جائے گی۔ آج عزیزان محترم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ آج ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اور یہی لالچ، اسی بنیاد پر نہ ایک دوسرے کی ہمدردی رہی، نہ ایک دوسرے کی غمخواری رہی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات بتلائی تھی، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی، ہر خطا کی جڑ ہے۔ عزیزان محترم، اس محبت کو، جو دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے، اس کو دل سے نکالنا ہوگا، ورنہ یہ محبت، دنیا کی محبت، یہ تمہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے گی اور آخرت میں بھی تم ناکام ہو۔ اس لیے عزیزان محترم، زکوٰۃ کا جو نظام ہے، یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے، اس میں سے نکالو، تاکہ عادت بنے دنیا کی محبت دل سے نکلے۔ اس لیے صدقہ خیرات کا حکم دیا گیا کہ صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، بھلائی میں اپنے روپیے کو لگایا کرو، صدقہ جاریہ کیا کرو، کہ جب تک وہ عمل جاری رہے گا تم کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایسی ترغیب دی گئی ہے، ایسی ترغیب دی گئی ہے کہ تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ اور دوسری وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی وہ ہے وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، کہ موت کو تم ناپسند سمجھنے لگے۔ عزیزان محترم، ایک بوڑھا شخص ہے، عمر ہو چکی ہے، عمر ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اب مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ بیٹے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ابا عمر ہو گئی، اب اللہ اللہ کرو باقی کے دن۔ تو باپ کیا کہتا ہے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھی ہی کہا ہے، ابھی تو مجھے پوتے بھی دیکھنا ہے، نواسے بھی دیکھنا ہے، ان کی شادی بھی کرانا ہے اور ان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یعنی اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تو عمر ہوئی کیا ہے، ظاہر بات ہے عمر موت کی آ گئی ہے، اس کو خود پتا ہے کہ اب کب میں اس دنیا سے چلا پتا نہیں، لیکن تمنائیں اور آرزویں اتنی ہے کہ پوچھو مت۔ کیا کیا پلاننگ سوچتا ہے پتا ہے کہ ابھی یہ بیٹے کو گھر دلانا ہے، فلیٹ دلانا ہے، یہ بیٹے کو جو ہے شادی کرانا ہے، پھر اس کے پوتے کا مسئلہ ہے، پھر اس کا بھی نکاح کرانا ہے۔ تو بہت سوچ، تمنائیں اور آرزویں بہت کچھ لگائے رکھی ہے، اللہ کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے جس سے کسی کو انکار بھی نہیں، لیکن مرنا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی اور یہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا یوں آیا اور یوں دنیا سے چلا گیا، یوں آیا اور یوں دنیا سے چلا گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ دنیا دیکھی، یوں ہی چلا گیا، آیا اور چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنا وقت رہا اور کب چلا گیا، کہ عمر کتنی تھی؟ تو کہنے لگی 300 سال عمر تھی، میرے بچے کی عمر 300 سال تھی، کہ آیا نہ کھایا پیا نہ دنیا دیکھا، یوں ہی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آخر زمانے میں ایک امت آنے والی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی،
60 سے 70 سال عمر ہو تو بڑھیا حیرت سے کہنے لگی اتنی کم عمر، لیکن اس نے جو جملہ کہا ہے وہ ہمارے لیے سبق اور درس کا اور عبرت کا سبق، عبرت حاصل کرنے کا موقع۔ اور بڑھیا کہنے لگی اچھا اتنی کم عمر 60-70 سال، اگر میں اس وقت موجود ہوتی اور اگر میں اس امت میں پیدا ہوتی میں تو کھڑے کھڑے 60-70 سال یوں ہی عبادت میں گزارتے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہاں 60-70 والے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں۔ 70 کو پہنچ گئے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میرے عزیزوں اس کی تمنا تو یہ تھی 60-70 سال کھڑے کھڑے عبادت میں گزار دو اور اپنے رب کو راضی کر کے چلے جاؤ، لیکن یہاں 60-70 سال والے ابھی بھی مرنا نہیں چاہ رہے، ابھی تو بہت جینا ہے، بہت تمنائیں، بہت آرزویں دل میں لیے ہوئے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ کہ موت سے کی ناپسندیدگی اور مرنا نہیں چاہنا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا خوف ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہی دو بنیاد ہے کہ کوئی مسلم حکمراں اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے حق کے خاطر، انسانیت کے خاطر، ظلم و بربریت کے خاطر اور اس کے مقابلے کے خاطر اور ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے خاطر اگر آگے نہیں بڑھا، اس کی یہی دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک دنیا کی محبت کہ کہیں ہمارا معاشی معاملہ بگڑ نہ جائے، اقتصادی معاملہ بگڑ نہ جائے، لین دین خراب نہ ہو جائے، یہاں تک کہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنا معاملہ نہیں ہے، اس میں نہیں پڑنا۔ چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے معاملے تک دیکھو، ہر ایک کی یہی سوچ ہے۔ مسلم حکمراں کی بات تو الگ، ہم بھی آپس میں یہی سوچتے ہیں۔ دو لوگ جھگڑ رہے، بولے اپنا معاملہ نہیں، جھگڑو اور کیا کرنا ہے کرو، بولے اپنا راستے نہیں، کوئی صلح کرانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ظالم کو روکنے کے لیے تیار نہیں، اپنا معاملہ نہیں، اپنا حق کی آواز اٹھانے والے ہم بھی تو نہیں، ہم کیا مسلم حکمراں کے تعلق سے بات کریں، ہمارا معاملہ بھی گڑبڑ ہے، کوئی حق بولنے والا نہیں، کوئی حق کی حمایت کرنے والا نہیں، کوئی ظالم کا ہاتھ روکنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ عدل انصاف یہ تو ابتدا سے چلے گا۔ ہم کتنا عدل انصاف کرتے ہیں، ہم کتنا حق پہ چل رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کو تو یہاں سے سوچنا پڑے گا۔ ہم خود اپنے گھرانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں عدل انصاف نہیں کرنا چاہتے، کوئی جھگڑ رہا ہے جھگڑے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ تو عزیزان محترم، کوئی کسی کے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے، میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر مسلم حکمراں بھی اپنی آواز بلند نہ کر رہے ہیں تو یہ اقتدائی اور معاشی معاملہ ہے کہ ہمارے لین دین خراب ہو جائیں گے، ہماری تجارتی نظام خراب ہو جائے گا، بزنس کا نظام کہاں سے پیسہ آئے گا، نہ ایمان رہا، نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رہا۔ اور دوسری بنیادی وجہ کہ موت سے ڈرنے لگے، موت کو ناپسند سمجھنے لگے، یہی دو بنیادی وجہ ہے جس سے آج ہم پیچھے ہیں۔ اور مزید عزیزان محترم بہت سارے احباب تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھے اپنا ان سے کیا تعلق ہے۔ عزیزان محترم، بیت المقدس یہ وہ حسین جگہ ہے اور یہ وہ انبیاء کرام کی مقدس جگہ ہے کہ جہاں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے تھے اور ہمارا وہ قبلہ اول رہا ہے جس میں 17 مہینے ہم نے رک کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ہر ایمان والے کا تعلق بیت المقدس سے موجود ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اگر یہ کہے کہ ہمارا ان کا کیا تعلق ہے، تمہارا ایمان نامکمل ہے۔
اس لیے میرے عزیزو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، موت کے ڈر کو دل سے نکالنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں دلوں سے ہمارے نکل جائیں گی، مال کی محبت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کو ناپسند سمجھنا، اللہ تعالیٰ پھر وہی طاقتوں کے ساتھ اور وہی خوف اور وہی رعب عالم اسلام پر، عالم دنیا پر ہمارا خوف اور رعب موجود رہے گا۔ تو بہرحال ہمارا تعلق بیت المقدس سے ایمان کا ہے۔ ارض المحشر والمنشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی جگہ وہ ہمارے اٹھائے جانے کی اور ہمارے جمع ہونے کی جگہ ہے، کہ وہیں سے اٹھیں گے اور وہیں جمع ہوں گے، حشر قائم ہوگا۔ تو بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس یہی سمجھنا ہے کہ اس موقع پر گرچہ ہم عید منا رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے ترغیب دی ہے کہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، ورنہ اصل ہمارے دل غم زدہ ہے، ہمارے دل غم زدہ ہے، ہم حیران اور پریشان ہیں کہ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس موقع پر ہم اس غم کا اظہار بھی کریں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عید کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرو۔ خوشی اور مسرت کا اظہار کیسے کرنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کے لیے نکلو تو صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر سے خوشی کا اظہار کرو، اور دوسرا فرمایا دوگانہ عید سے خوشی کا اظہار۔ یہ دو عمل بتلائے گئے خوشی کے اظہار کے لیے۔ یہ نہیں کہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، قربانی بجائے، یہ خوشی نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے تصور کو عالم اسلام اور عالم دنیا کے سامنے ایسا پیش کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے یہ ڈھول بجانا، یہ قربانی گانا یہی عید ہے۔ ہم نے اصل عید کا تصور نہیں دیا ہے۔ تو دو عمل ہے، ایک تو صدقہ فطر ادا کرنا اور دوسرا دوگانہ عید پڑھنا۔ یہ دو عمل سے ہم خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ اور صدقہ فطر کا معاملہ بھی میرے عزیزوں، یہ بات ہے کہ عید سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، یہ بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ لیکن آج کے حالات میں ہم کسی کو بھی دے دیتے ہیں، عید ہے چلو بھائی اس کو دے دو، مستحق تک پہنچتا ہی نہیں۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی عید میں شامل کر لیں، ہم اپنے بھائیوں کو اپنی عید میں شامل کر لیں۔ کیا عید کے موقع پر نکلنے سے یہ چیز حاصل ہوگی؟ اور بہت سارے احباب تو اناج ہی دیں گے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو، اس مستحق شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو دے، اس لیے کہ اس کو بھی عید میں شامل کرانا ہے، اس کو بھی عید میں شامل کرانا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر تو حالات اور ماحول یہ بنتا ہے کہ ہم جو یہ روایت چل رہی ہے، سنت ہے، لیکن وہ عید میں شامل ہو جائے اس سے پہلے ہی نکال دیا، پہلے ہی نکالنا تاکہ وہ بھی عید میں شامل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ رو رہا ہے کنارے پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی چھوٹے کو بھی سلام کرنا اور بڑوں کو بھی سلام کرنا۔ آج یہ سنت بھی ہم سے نکل گئی، ہم سلام اس کو ہی کرتے جس سے کچھ ملنے کی توقع ہو۔ سلام بھی ہمارے بدل گئے، اس کو کیسے سلام کرنا؟ کوئی اچھی پارٹی ہے تو لمبا سلام ہوتا ہے، اس لیے سلام ہر ایک کو کرنا، چھوٹے ہو بڑے ہو،
پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، سلام کو عام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، بچوں نے جواب دیا، وہ بچہ رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہا کہ عید کا موقع ہے، میرے والد نہیں ہے، اگر میرے والد ہوتے میں بھی نئے کپڑے پہنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی اور آپ کی ہمدردی کا ٹھکانہ نہیں۔ وہ بچہ رو رہا ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے لے گئے، اس بیٹے کو، اس بچے کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اس کو نہلا دو، نہلا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسن کی عمر کا ایک بچہ ہے، اس کا اچھا جوڑا پوچھا دو۔ اس کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارا باپ ہوتا تو تمہیں عید کو کیسے لے جاتا؟ وہ بچہ کہنے لگا میرے ابو تو مجھے کاندھے پر سوار کر کے لے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گئے، بیٹا کاندھے پہ آ جاؤ۔ اور یہ بھی بات ارشاد فرمائی بیٹا کیا تم راضی ہو اس بات پر کہ تمہارا باپ محمد ہو اور تمہاری ماں عائشہ؟ اس ایک بچے کی ہمدردی کے لیے، اس ایک بچے کی ہمدردی کے لیے، اس کی غمخواری کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا نظام بدل دیا۔ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد، آج وہ ہمدردی کہاں گئی، وہ غمخواری کہاں گئی؟ یہ غمخواری اور یہ ہمدردی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہی ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ تھا۔ ہم نے کتنی غمخواری کی، کتنی ہمدردی کی غریبوں کے ساتھ، اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو بچہ خوش ہو گیا کہ محمد جس کا باپ ہو اور عائشہ جس کی ماں ہو وہ تو خوش نصیب ہے، اور وہ کاندھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ متوجہ ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کپڑے بھی عمدہ پہنا ہے اور سواری بھی ملی تو محمد رسول اللہ۔ تو وہ بچے کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے ہیں، ہم بھی نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ پہنچے، ممبر پر پہنچے تو فرمایا نیچے نہیں بٹھایا بچے کو اپنے بازو میں ممبر پر بٹھایا، اور پھر جو خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں جیسے دو انگلی قریب ہے، بالکل ملی ہوئی ہے، ایسے قریب ہوں گی۔ اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، اس کے سر پر جتنے بار تھے اتنی اللہ تعالیٰ نے کیا نصیب فرما۔ تو میرے عزیزوں بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ عید کے موقع پر صدقہ فطر جو رکھا گیا ہے یہ ان غریبوں کو بھی عید میں شامل کرنا ہے، لیکن وہ چیز، وہ روایت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس چیز کو اپنانا ہوگا، یہ فوراً عید کے موقع پر نکال دے ادھر ادھر دے دے معاملہ ختم ہو گیا، اس کو ختم کرو۔ بہت سارے چیزیں اسلام میں اور ہم مسلمانوں نے ایسی کر لی ہے کہ جس سے فائدہ نہیں ہوتا، جس پہ کہہ رہے تو سنت پہ عمل ہے لیکن وہ اس وقت فوراً کام ہو جاتا ہے۔ عید کو نکلنے سے پہلے کسی کو دے دیے، وہ اپنا ضرورت کا لے کے آ جاتا تھا، لیکن یہاں کیا کرے گا، این عید کے موقع پر کیا کرے گا؟ اس لیے کوشش کرو پہلے نکالنے تاکہ وہ بھی عید میں شامل ہوں، اس لیے کہ ہم کو مقصد اور حکمت سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے طریقے کی، اس کو سنت کی حقیقت کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور اس کو معاشرے میں پھیلانا ہے۔ اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو کہ آئندہ سے
صدقہ فطر پہلے ہی ادا کریں گے تاکہ وہ بھی عید میں شامل ہو جائے. تو یہ دو طریقے ہیں خوشی مسرت کے اظہار کے، کہ ایک تو صدقہ فطر ادا کرے، دوسرا عید کی نماز ادا کی جائے. اچھا، میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ کہیں ہم عید میں آ رہے ہیں اور یہ عید ہمارے لیے وعید نہ بن جائے. خوشی مسرت کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے، اپنے گھرانے کی خوشی کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے حرام مال لگا دیا. حرام مال لگا دیا عید خوشی کی ہونے کی. ظاہر بات ہے حرام مال لگے گا تو سوائے نحوست کے اور سوائے گھر میں بگاڑ کے اور جھگڑے کے کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ دینے کے بعد بھی وہی جھگڑے. بندہ یہ کہ حلال لایا، تھوڑا لایا، اللہ تعالیٰ سکون دے گے. ہم نے دیکھا ہے کہ سب کچھ دلا دیا ہے، پوری شاپنگ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز ابھی باقی ہے. ہزاروں کا اور لاکھوں کا دلانے کے بعد بھی یہ باقی ہے. ابھی بولے عید صحیح نہیں ہوئی اس بار. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام کی بنیاد پر نحوست رہتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بادشاہ ہے کہ 7 بر اعظم پر آپ کے خلافت ہے. 7 بر اعظم پر. اور یہ وہ خلیفہ ہے کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے. عدل انصاف کی یہ وجہ. بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے. ایک موقع پر بھیڑ نے بکری پر حملہ کر دیا. کسی نے کہا کہ آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں رہے. کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ، تم نے اتنی گیارتی سے کہہ دیا؟ کہا کہ جب ان کے زندہ ہوتے ہوئے، ان کے نظام کے قائم ہوتے ہوئے یہ عدل انصاف چھوٹ نہیں سکتا. جب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا میں سمجھ گیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. تو ایسا اعتماد تھا کہ ان کی عدل انصاف اور ان کا جو نظام عدل تھا، نظام اسلام تھا، وہ لوگوں کے قلوب میں تھا، لوگوں کے دلوں میں موجود تھا کہ یہ انصاف کرنے والا. ان کا معاملہ یہ ہے، ایک موقع پر گھر تشریف لائے اور پانی مانگا تو بیٹی نے آنے میں دیر لگا. بیٹی نے آنے میں دیر لگا. پوچھا کیا بات ہے اتنا وقت لگ گیا؟ تو ماں نے بتایا کہ دراصل بیٹی کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ بھی پھٹ گیا تھا، اس کو سی رہی تھی. سینے کے بعد وہ پانی لے کر آئی. کون؟ 7 بر اعظم کے بادشاہ، 7 بر اعظم کے خلیفہ. لیکن زندگی کیسی بیٹی ہوئی؟ پھٹا ہوا ایک ہی جوڑا ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، باہر نہیں آ سکتا. ایک موقع پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے کہ آج انگور کھانے کا دل کرتا ہے. اہلیہ فاطمہ کہنے لگی کہ پیسے تو بہت ہے لیکن 1 روپیے کا بھی تمہارا حق نہیں. کہا کہ ایسے پیسے نہیں چاہیے، میں انگور نہیں کھاؤں گا، اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنا ہے. موقع یہ آیا کہ آپ کی اہلیہ فاطمہ کہنے لگی کہ عید کا موقع ہے، سب نئے کپڑے پہنیں گے، بچوں کے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے. تو کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ اتنی وسعت تو نہیں ہے، اتنی کشادگی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکو. تو فاطمہ نے کہا کہ ایسا کیجیے، 1 مہینے کی تنخواہ، 1 مہینے کا ہدیہ ایڈوانس میں لے لیں اور بعد میں اس کو پورا کر دینا. بچے ہنسی خوشی تو رہے اور لوگ جو نئے کپڑے پہن کے آ رہے بچے بھی نئے کپڑے پہن. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی، 1 مہینے پہلے کا ایڈوانس میں لے لیں. اب یہ گئے اور وہ کس شخص کے پاس گئے جو کہیں
حساب کتاب کرنے والا، وہی پیمنٹ دینے والا، لیکن کیا کہ بادشاہ یہ ہے اور وہ اس کا کام صرف دینا ہے۔ اس سے کہنے لگے کہ بچوں کے عید کے کپڑے پہننا ہے، 1 مہینے کے ایڈوانس تنخواہ دے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تب میں دے دوں گا۔ میرے عزیزوں، وہ وزیر اور وہ منشی جو لکھ کر دینے کا کام اس کا حق بھی نہیں ہے، لیکن عمر ابن العزیز کی حکومت میں اس کو بھی کتنا خوف ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے۔ جب اس نے یہ کہا فوراً چوک کے کہا کہ نہیں، گھر آئے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب جب عید کا موقع آیا، عید پڑھانے کے لیے گئے، بچے بھی گئے، تو عمر ابن عبدالعزیز ان کے جو پہلے کے خلیفہ تھے، ان کی اولادیں بڑے تفاخر والے اور بڑے عمدہ لباس پہن کر عید پڑھ کر نکل رہے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے بیٹوں سے ملے اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آج تم کو گلہ ہوں گا اپنے باپ سے کہ نئے کپڑے بھی تمہارے لیے نہیں سلائے، نئے کپڑے بھی تم کو نہیں دیے۔ تو وہ بیٹے بھی کہنے لگے ابو جان، نانا، آج تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ آپ نے جو حکومت کی ہے 1 روپیہ بھی حرام کا جو ہے ہم پر نہیں لگایا ہے۔ تو ایسے حکمران عزیزان محترم، اس عید کے موقع پر ہمیں بھی دھیان میں رکھنا ہے کہیں ہماری عید وعید نہ بن جائے کہ ہمارے سامان میں، ہمارے خرید و فروخت میں حرام رقم نہ آ جائے، اس کی فکر کی۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اللہ کے مہمان، آج ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بلایا ہے۔ آج ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اور جب مولا نے بلایا ہے تو عطا کرنے کے لیے بلایا ہے، انعام دینے کے لیے بلایا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو اعمال کیے، جو عبادتیں کی، آج اللہ تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ بلا رہے، کس شان کے ساتھ بلا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث پاک میں بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے شہروں میں، سڑکوں پر، گلیوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور وہ آواز لگا رہے کہ آج اللہ کے دربار میں آ جاؤ، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، وہ آواز لگاتے ہیں، بلند آواز لگاتے ہیں، اس کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انس اور جن کی۔ انسان اور جنات اس کو نہیں سن سکتے، باقی ساری مخلوق یہ دیکھتی ہے اور سنتی ہے کہ وہ آواز لگا رہے آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ نے کتنا بہترین انتظام فرمایا، کتنی معصوم مخلوق کو ہمارے استقبال کے لیے لگا دیا ہے۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں، حالانکہ رمضان میں اعمال کی توفیق دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، ورنہ ہم کیا اعمال کرتے ہیں، اور کیے بھی تو ٹوٹے پھوٹے، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے کے اعمال کی قدر اللہ کے یہاں کتنی ہے، ان اعمال کی قدر اللہ کے یہاں کتنی ہے۔ توفیق بھی دی اور پھر خود ہی بلا رہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں عطا کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور معصوم فرشتے آواز لگا رہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، یہ تو اللہ کی مغفرت کا بہانہ ہے کہ جس نے رمضان میں کچھ بھی عبادت نہیں کی، اس مجمع میں آ گیا، اس عید کے مجمع میں بہت سارے احباب، جمعہ بھی نہیں اور نمازیں بھی نہیں، لیکن عید میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے عید میں آ جاتے ہیں، اگرچہ اعمال نہیں کیے، عبادتیں نہیں کیے، اس عید کی ایک کی برکت سے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اس دربار میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجمع میں تم جو مجھ سے مانگو گے آخرت کے تعلق سے میں عطا کروں، جو دنیا کے تعلق سے مانگو گے میں اس پر تمہاری نظر کروں گا، مصلحت کی، حکمت کی کہ تم کو دینا ہے یا نہیں۔ گویا کہ اللہ نے بلایا ہے انعام دینے کے لیے، آخرت کے تعلق سے جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے، دنیا کے تعلق سے بھی عطا کریں گے، لیکن مصلحت پر نظر فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے دینے کے لیے بلایا ہے اور خود ہم اللہ سے مانگیں، یہ مانگنے کا موقع ہے۔
اس لیے کہ جب اللہ نے بلایا ہے عطا کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا کے مسائل بھی رکھے، آخرت کے بھی مسائل رکھے۔ اللہ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، جو مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ سلونی لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا في دنياكم إلا نذرت لكم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا آخرت کے تعلق سے جو مانگو گے وہ عطا کروں گا، دنیا سے کے تعلق سے مانگو گے وہ بھی عطا کروں گا، لیکن تمہاری مصلحت کے اعتبار سے۔ تو آج مانگنے کا موقع ہے۔ ہم اور آپ اپنی شکوہ شکایت، اپنے مسائل اس سے اس سے بیان کرتے ہیں، کوئی حل کرتا ہے، کسی سے حل ہوتا ہے۔ یہ شکوے شکایت کا آج اللہ سے موقع ہے کہ اللہ سے شکوے شکایت کر لو، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، جو سننے والا بھی ہے، مسائل کو حل کرنے والا بھی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے آج جو ہے ہم سب کچھ مانگ کر جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بدلے میں، عبادتوں کے بدلے میں فرمایا کہ میں نے اپنی رضا تم کو عطا کر دی اور میں نے تمہاری بخشش کر دی، کہ یہ مجمع جب اٹھے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيَرْجِعُونَ اغْفِرُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یقین ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تمہیں بخش دیا، اب جاؤ لوٹو اپنے گھر پر، اور تم اس حالت میں لوٹ رہے ہو کہ تمہاری معافی کا اعلان ہو گیا۔ اب گویا کہ یہاں پر معافی بھی مانگنا ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، دنیا کے مسائل بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ میں عزم یہ ارادہ کرو کہ آئندہ سے ہماری زندگی اب نیک اور صالح ہو، یہ عزم کر کے اٹھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو پہلے یقین ہو کہ اٹھے ہیں، اب بخشے بخشائے ہیں، اس لیے کہ اور اللہ کا بخشنا، اللہ کا معاف کرنا، اللہ کی مہربانی کی مثال کیا ہے؟ ہم اور آپ معاف کر دیتے ہیں، کورٹ و کچہری میں معافی کا اعلان تو ہو جاتا ہے، لیکن دستاویز بنے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، یہ جرم تھا، اس پر یہ الزام تھا، یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور نام اعمال میں سے وہ گناہ ختم بھی کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں نا تو خود اپنے دست مبارک سے، حدیث میں بات موجود ہے، خود اپنے دست مبارک سے اس گناہ والے اعمال کو اور اس برے اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں کہ فرشتے یہ نہ کہے کہ اس نے تو یہ گناہ کیا تھا، اللہ نے مٹا دیا، فرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ مٹا دیتے ہیں گناہ۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ ہم اپنے رب کو پہچانے ہی نہیں، ہمیں اپنے رب کا تعارف ہی نہیں کہ رب کتنا مہربان ہے، ہم ادھر ادھر شکایتیں کرتے ہیں، رب سے شکایت کر کے دیکھو جو آتا ہے۔ تو آج موقع ہے گناہوں کی معافی کا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، اور آئندہ نیک اور صالح زندگی گزارنے کے عزم و ارادے سے اٹھنا ہے۔ اس لیے اس مسجد میں ہر فرد عہد کرے، اللہ کے سامنے عہد کرے کہ اے اللہ جو زندگی گزری ہے ندامت پشیمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، اس پر شرمندہ ہے، اور آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ عزم لے کر اٹھو، توبہ کر لو گے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گی۔ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس دروازے کو، موت تک اس دروازے کو کھلا رکھا ہے، توبہ کے دروازے۔ اس لیے نا امید نہ ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور کرتے رہو گناہ، یہ چیز نہیں، لیکن گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ تو آج سب عہد کرتے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عہد کر لو آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کرے، کوئی حق کسی کا چھوٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔